بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن امام علی النقی الہادی علیہ السلام کی مناسبت سے ایک اور پرزور بآواز بلند صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ فقہ الاسلام شیخ یعقوب کلینی نے کتاب الکافی جلد نمبر 1 میں، اور شیخ الطائفہ محمد ابن حسن طوسی نے اپنی شعراء پاک کتاب تہذیب الاحکام کی جلد نمبر 6 میں یہ لکھا ہے کہ امام علی النقی علیہ السلام کی تاریخ ولادت 15 ذی الحجۃ الحرام ہے۔ یہ اس لیے گزارش کرنا ضروری ہے کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں پاکستان اور ہندوستان کے معمولاً مومنین وہ 5 رجب المرجب مولا کا جشن ولادت مناتے ہیں۔ اور کتابوں میں مرقوم ہے، وہ روایت بھی ہے، لیکن کتاب الکافی میں اور کتاب تہذیب الاحکام میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے 15 ذی الحجۃ الحرام امام علیہ السلام کی ولادت کا جشن لکھا ہے۔ آج 15 ذی الحجۃ الحرام میں آپ سے مل کے گزارش ہے کہ بآواز بلند صلوات بھیجیں امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں۔ امام علیہ السلام کا نام ہے علی، مشہور لقب ہے امام کے نقی، ہادی، عسکری، اور ایک لقب وہ ہے کہ جو ہے تو بہت ہی لطیف اور خوبصورت، لیکن امام علیہ السلام نے منع فرمایا ایک مصلحت کے تحت اس زمانے میں جب امام علیہ السلام کا دور امامت تھا کہ اس لقب سے مجھے نہ پکارو، اور وہ ہے متوکل۔ متوکل خود امام کے القاب میں سے ایک لقب ہے امام کا۔ متوکل خود بنفس نفیس، اس کے معنی اچھے ہیں۔ اللہ عز و جل نے 3 مقامات پر قرآن کریم میں فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ یہ 2 مقامات پر کہا ہے، اور يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ایک مقام پہ کہا ہے۔ بس توکل کرنا چاہیے اللہ پر توکل کرنے والوں کو۔ ان اللہ یحب المتوکلین سورہ آل عمران میں متوکلین کے ساتھ ہے، چونکہ یہ ایک اور فارمیشن میں، مطلب وہ یہ کہ اللہ عز و جل محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے، متوکلین سے۔ متوکلون کا سنگولر ہے متوکل۔ امام علیہ السلام نے اس خاطر منع فرمایا کہ بنی عباس کا 10واں بادشاہ عاشرہم اکفرہم، امیر المومنین نے اپنے زمانے میں آنے والے خلفاء کا ذکر کیا تھا، بنی عباس میں کون کون آنے والا ہے۔ اس میں یہ فرمایا تھا مولا نے کہ ان کا جو 10واں ہوگا وہ سب سے بڑا کافر ہوگا۔ عاشرہم اکفرہم، ایک کافر ایک اکفر، جیسے کبیر سے اکبر، جیسے صغیر سے اصغر، ویسے کافر سے اکفر، بہت ہی بڑا کافر، بلکہ سب سے بڑا کافر، وہ 10واں ہے، وہ سب سے بڑا کافر ہوگا۔ اور اسے بنی عباس کا یزید کہا جائے تو اس میں کسی قسم کا کوئی مبالغہ، ایگزیجوریشن نہیں، بلکہ عین حقیقت ہے۔ اب اس کا چونکہ لقب ہے متوکل، اور امام علیہ السلام بھی متوکل ہی کے نام سے معروف ہو جاتے، جیسے ابھی امام نقی علیہ السلام کے نام سے معروف ہے، اگر متوکل کے نام سے معروف ہوتے تو امام کے فضائل اس کے نام میں لکھ دیے جاتے اور اس کے رضائل امام علیہ السلام کی زندگی میں لکھ دیے جاتے، اس لیے کہ مورخین تو درباری تھے، تو 2 متوکل مکس ہو جاتے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے کہا کہ اس زمانے میں مجھے متوکل کے نام سے یاد نہ کیا جائے۔ تو امام علیہ السلام کے القاب میں ہے نقی، یعنی جس میں تمام پاکیزگیاں سمٹ کر آ جائیں۔ عسکری، جو اللہ کے لشکر کا حامل ہو۔ ان کے فرزند امام حسن جن کا لقب ہے عسکری، وہ عسکری سے زیادہ معروف ہیں، لیکن عسکرین کہا جاتا ہے امام نقی اور امام حسن عسکری کو، یعنی 2 عسکری، جیسے کاظمین جیسے جوادین، 2 کاظم 2 جواد 2 عسکری۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو یہ 2 عسکری ہیں۔ اور امام کا ایک لقب ہے ہادی، اللہ کی جانب سے ہدایت کرنے والا۔ وہ کتنے بڑے ہادی ہوں گے کہ جنہیں ان کے پوتے جو مہدی ہیں اللہ کی طرف سے وہ بھی ہادی کہیں، اور ہادی کہہ کے سلام کریں، یعنی مہدی نے ہادی کہہ کر امام علی نقی کو سلام کیا ہے۔ امام علیہ السلام کے لیے ایک ہی فقرہ یہ کافی ہے کہ امام علیہ السلام کی حکومت اور الامر، امام علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ان کا امر یہ ہے کہ ان کا پوتا پردہ غیبت میں رہ کر کائنات کے نظام ہدایت کو چلا رہا ہو، تو دادا کی ہیبت اور جلالت کیا ہوگی۔ یہ امام علی نقی الہادی علیہ السلام۔ تو 4 لقب ہو گئے امام کے، نقی، ہادی، عسکری اور متوکل۔ امام کا نقش
انگشتر، وہ تھا اللہ ربی وہو عصمتی من خلقی، اللہ ہی میرا رب ہے اور وہ پناہ گاہ ہے اس کی مخلوق میں جو میرے ساتھ شر کرنے والے ہیں ان سے، وہ میرے لیے پناہ گاہ ہے۔ ایک اور امام علیہ السلام کا نقش انگشتر ہے، امام علیہ السلام کی انگشتری پر کیا نقش ہوتا تھا، اس میں ایک بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ اوف العہود من اخلاق المعبود۔ اوف العہود کا مطلب ہے کہ وعدوں کو پورا کرنا، من اخلاق المعبود، معبود یعنی اللہ عز و جل، معبود کے اخلاق میں سے ہے کہ وعدوں کو پورا کیا جائے۔ اس خاطر ہے کہ ہم نے اس بات کو بارہا پیش کیا ہے کہ سب سے بڑھ کر یہ شروع ہوتا ہے خود انسان کے اپنے گھر سے، اپنی زوجہ سے، اپنی اولاد سے۔ آپ اپنی اولاد سے کبھی بھی وہ وعدہ نہ کریں کہ جسے آپ پورا نہ کر سکیں، چاہے وہ بظاہر بہت چھوٹی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں اور اس نے آپ کو پکڑ لیا اور کہا مجھے بھی ساتھ لے کے جائیے، مجھے بھی ساتھ لے کے جائیے، میں نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ ہوتا ہے کئی دفعہ ایسا جب بچے بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، تو آپ اگر انہیں کل لے کے جانے والے ہیں باہر تو آپ یہ کہیے کہ بیٹا کل لے جاؤں گا، ورنہ نہ کہیے کہ میں کل لے جاؤں گا آپ کو۔ اور اگر وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بابا کتنی دیر میں آپ واپس آئیں گے، اور آپ نے آنا ہے 4 گھنٹے میں اور آپ کہتے ہیں میں آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں، 15 منٹ میں آ رہا ہوں، تاکہ جان چھوٹ جائے، یہ اس کا نقصان پتہ کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے بچوں سے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو، اس لیے کہ وہ تمہیں ہی اپنا رازق سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بچے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہی انہیں ان کا رزق فراہم کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ اس بارے میں ڈاؤٹ فل ہو جائیں کہ باپ کہہ رہا تھا اور پھر غلط بیانی ہوئی، پھر کہہ رہا تھا غلط بیانی ہوئی، تو جب انہیں اصل رازق کا پتہ چلے گا تو اس کے بارے میں بھی شک میں مبتلا ہوں گے کہ اس کا وعدہ پورا ہے یا نہیں۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ بات واضح ہے؟ تو وہ اصل رازق کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے، اللہ عز و جل کے بارے میں وہ شک میں ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے ان سے اتنی مرتبہ وہ بات کی جو پوری نہیں ہوئی۔ آپ کہیں گے کہ بیٹا اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملنے والا ہے، تو اس میں اسے شک ہوگا کہ میرے باپ نے یہ صحیح کہا یا غلط کہا ہے، کیونکہ اس نے بہت ساری باتوں میں جھوٹ کہا ہوا ہے، اب اسے ہر بات میں شک ہوگا۔ اس لیے امام علیہ السلام کی انگشتری کا نقش تھا اوف العہود من اخلاق المعبود، وعدے کو پورا کرنا یہ معبود کے اخلاق میں سے ہے۔ تو جب اللہ کے اخلاق میں سے ہے تو بندوں کو اس اخلاق کی رعایت ضرور کرنی چاہیے۔ امام اللہم صلی علی محمد۔ ائمہ علیہ السلام کی جانب سے جو قیمتی ترین تحفے ہم تک پہنچے ہیں ان میں زیارت جامع کبیرہ ہے اور زیارت روز عید غدیر ہے۔ عید غدیر کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اب عید غدیر آنے والی ہے، اور آپ اپنے اوپر فرض سمجھتے ہوئے روز عید غدیر زیارت امیر المومنین علیہ السلام کو پڑھیں، جو تعلیم کردہ امام علی نقی علیہ السلام ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کو لے جایا گیا مدینہ سے سامرہ، یہ 243 ہجری کی بات ہے۔ امام علیہ السلام کی ولادت 212 ہجری ہے، یعنی جب امام علیہ السلام کا سن تقریباً 21 برس ہے اس وقت امام علیہ السلام کو لے جایا گیا، بلکہ 31 برس ہے اس وقت امام علیہ السلام کو لے جایا گیا سامرہ۔ اور امام علیہ السلام جب وہاں پہنچے ہیں تو درمیان میں امام کا گزر ہوا کوفہ کی سرزمین سے۔ امام نے کہا کہ میں رکوں گا یہاں پر، روز عید غدیر آ گیا اس دن۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کرنے کے کام ہوتے ہیں کہ کب امام کا کس طرح سے سفر ہو اور کب امام علیہ السلام کو ایک فضیلت ظاہر کرنے کا موقع ملے۔ امام علیہ السلام غدیر کے دن پہنچے قبر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر، اس دن وہ زیارت پڑھی امام علی علیہ السلام کی۔ وہ زیارت کے بے مثال اور بے نظیر زیارت ہے، 37 آیات ہیں اس ایک زیارت میں۔ امام علیہ السلام نے فقط سلام نہیں کیا اس زیارت میں اپنے مولا امام علی علیہ السلام کو، اس لیے کہ خود واقعی یوں کہتے تھے کہ السلام علیک یا مولایا یا امیر المومنین۔ امام علی نقی فرماتے تھے کہ اے میرے مولا علی امیر المومنین، علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ پر سلام۔ اور امام علیہ السلام نے اس زیارت میں امام کی فضیلت پر استدلال قائم کیا، 37 آیتوں کو پڑھا قرآن سے کہ جہاں مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کا ذکر ہے۔ شیخ عباس قمی نے لکھا کہ غدیر غیر غدیر، دور یا نزدیک سے زیارت کو پڑھو، یعنی ہر پاسبلٹی میں، چاہے آپ حرم امیر المومنین میں ہوں تب بھی پڑھیں، چاہے دور ہوں تب بھی پڑھیں، غدیر کا موقع ہو تب بھی پڑھیں، غدیر کے علاوہ ہو تب بھی پڑھیں۔ تھوڑی سی تفصیلی زیارت ہے، اس لیے آپ اگر ایک دن میں نہ بھی پڑھ پائیں تو اسے ٹکڑوں میں پڑھ لیجئے، لیکن پڑھیں ضرور، ایک مرتبہ کم از کم اس کا ترجمہ آپ گزاریں اپنی نظروں سے، تو آپ خود محظوظ ہوں گے، اس لیے کہ فضائل مولا علی علیہ السلام بزبان امام علی نقی علیہ السلام، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ایگزیجریشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو ہے وہ حق ہے، جو تھا وہ انہوں نے بیان کر دیا۔ پہلی بات۔ دوسرا تحفہ ملا زیارت جامع کبیرہ کا۔
اس زیارت جامع کبیرہ کے بارے میں بارہا میں آپ کی خدمت میں بات کر بھی چکا ہوں، ریکویسٹ بھی کر چکا ہوں کہ اسے بھی اپنے روٹین میں رکھیں. اگر ڈیلی روٹین میں نہیں رکھ سکتے تو ویکلی روٹین میں رکھیں، ویکلی روٹین میں نہیں رکھ سکتے تو منتھلی روٹین میں رکھیں کہ آپ زیارت جامع کبیرہ سے متصل رہیں. اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کا شناس نامہ ہے، یعنی آئیڈینٹی کارڈ ہے. اگر آپ کو پہچان رکھنی ہے اہل بیت علیہ السلام کی، ایسی پہچان کہ جہاں پر کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، تو آپ زیارت جامع کبیرہ کو پڑھیں. امام علی النقی علیہ السلام کے جشن کا اختتام کریں گے اس بات سے کہ امام علیہ السلام کے پوتے حضرت حجت حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور پر نور میں تعجیل ہو، ہم امام کے منتظرین میں قرار پائیں. اس لیے کہ امام کے منتظرین میں ہونا خود ایک بہت بڑی فضیلت ہے ائمہ علیہ السلام کی حدیث کے مطابق. آپ انتظار کرنے والے ہوں اس وقت کا، خود یہ زیارت جامع کبیرہ کا بھی پیغام ہے. پروردگار ہمیں امام حسین علیہ السلام کا عزادار بنا، حضرت حجت کا منتظر بنا، علی شریف ابی طالب علیہ السلام کا شیعہ قرار دیتے ہوئے ہمیں میدان محشر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما. امام علی نقی علیہ السلام کے جشن ولادت پر دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سامرہ کی زیارت عطا فرما، اور امام کی شفاعت سے ہمیں قبر میں، برزخ میں اور میدان محشر پر بہرہ مند فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. حضرت امام علی نقی الہادی علیہ السلام کی عظمتوں پر آپ جو تشریف فرما ہیں 3 مرتبہ ہدیہ صلوات بھیج دیجیے گا علیہ السلام کی خدمت میں. اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.